بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آپ سب لوگ کے لیے آج کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں اللہ پاک آپ کے رزق میں اور آپ کی دولت میں، آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اکرام، آج 11 صفر ہفتے کے دن قرآن پاک کی ایک آیات پڑھ لو اور پڑھتے ہی میرے بھائیوں ہر حاجت پوری ہو جائے گی، گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ تسبیح پڑھ لینا، 3 منٹ میں معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ آج کا یہ وظیفہ نہیں پڑھتی تو آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوگی۔ آج ہفتے کے دن اس وظیفے کو ضرور کر لیں۔ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی، ان کے حالات بہت برے ہیں، ان کے گھر میں سے پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج کے دن کا اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ آپ نے اللہ پاک پر پختہ یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ جب آپ اللہ پاک پر پختہ یقین رکھیں گے تو آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ آج تک جو میرے بہن بھائی کوئی وظیفے کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے اور وہ کہتے ہیں ہمیں یہ وظائف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آج آپ نے 11 صفر ہفتے کے دن جو شخص یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزہ دیکھے گا۔ ایک بار پڑھتے ہی آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے رزق میں برکتیں پیدا ہو جائیں گی، کاروبار بند چل پڑیں گے، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، نصیب بدل جائے گا، مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، گھر میں سے بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا، گھر میں سے جو لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کو ہر قدم پر کامیابی نصیب ہوگی۔ یاد رکھیں، آپ نے اس وظیفے کو جائز کاموں کے لیے کرنا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو ناجائز کاموں کے لیے کریں گے تو آپ کا کوئی حاجت، کوئی مقاصد بھی پورا نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس مقاصد کو جائز کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو میری بہنیں اپنی محبت حاصل کرنا چاہتی ہیں، جو میری بہنیں اپنی میاں بیوی کو پیار محبت میں بدلنا چاہتی ہیں تو اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ جو میری بہنوں کے گھر طلاق کی نوبت تک پہنچے ہوئے ہیں، وہ طلاق کی نوبت سے بچنا چاہتی ہیں تو اس وظیفے کو کر لیں۔ اگر آپ کے اوپر لاکھوں کا قرض ہے، اللہ پاک پر اگر آپ پختہ یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے اوپر جتنا بھی قرض ہے سارا دور کر دے گا۔ اس میں آپ نے ایک اللہ پاک کا وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ پاک کا نام ہے، اس میں ایک آیات پڑھنی ہے، پھر آپ نے ایک سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کے ہر حاجات کو پورا کر دے گا، آپ کا کوئی عمل ایسا ضائع نہیں ہوگا۔ آپ نے یاد رکھیں، اس وظیفے کو تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے، وہاں پر بیٹھ کر کرنا ہے جہاں پر آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، یعنی آپ اکیلے ہوں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے مانگ رہے ہوں اور اللہ پاک جو اس بندے کی دعاؤں کو فوراً قبول فرما دیتے ہیں۔ جو کوئی بندہ رب کریم کے سامنے گڑ گڑا کر مانگتا ہے تو اس بندے کی دعائیں سیدھا عرش الہی کے پاس پہنچتی ہیں اور وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کے اوپر جتنی بھی بڑی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد
آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ الگ ہے، ہر انسان کی خواہشات الگ الگ ہے۔ اگر آپ میری بہنوں اور میری بھائیوں آپ اپنے قرض سے نجات چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں، آپ کے اوپر دشمن بہت زیادہ ہیں، ان سے نجات چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ اپنے رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ پاک سے اولاد لینا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو رب کریم کا وہ نام ہے جو ایک رات میں ہر حاجت کو پورا کروا دیتا ہے۔ یا وہابو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دیتا ہے۔ آپ نے یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ اس کے آپ کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی جو آپ کے اوپر ہیں۔ جب آپ یا وہابو کو پڑھیں گے یہ عرش الہی کو ہلا دے گی، سیدھا آپ کی دعا رب کریم کے پاس پہنچ جائے گی۔ آپ نے یا وہابو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا وہابو کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ سورت کو پڑھنا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ ایک مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھتے ہیں 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ سورۃ اخلاص شریف کو 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو ایک قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے آخر پر آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے آیت کریمہ کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس کو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کریں۔ اللہ پاک سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔